اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پکار۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والے موت کو کثرت سے یاد کر لیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتا ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن با آواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا ہے؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں غربت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تندور۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی، وحشت اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان پیارے لوگوں کی آواز بھی سنتا ہے جو ان کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہو۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری ہی نہیں کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگ دستی اور میرا غم یاد نہیں رہا؟ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کے پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی لذتوں نے ہم سے ہمارا اصلی گھر بھلا دیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک دن موت نے ہمارے گلے کو دبانا ہے اور ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے، لیکن پھر بھی ہم دنیا میں ایسے مشغول ہیں کہ موت کو دوسرے کے لیے مانتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔